الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم کلاس 6 کا سمر پیک کی اسلامیات کو حل کریں گے۔ امید ہے آپ سب کے پاس کتاب، کاپی، پینسل وغیرہ موجود ہوں گی۔ اگر نہیں ہے تو جلدی سے لے لیجئے۔ اب آپ اپنا سمر پیک کھول لیجئے۔ آئیے علم میں اضافے کی دعا پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں، آج سمر پیک میں جن مقاصد کے حوالے سے ہم پڑھیں گے، اللہ پاک کی صفات، آسمانی کتابیں، نجاست غلیظہ، تیمم، نماز کی شرائط، فرض نمازوں کے نام اور اوقات، ان کے متعلق انشاءاللہ چند معلومات حاصل کریں گے۔ پیارے پیارے بچوں، اپنی تمام تر توجہ میری جانب رکھیے، توجہ سے سنیں گے، انشاءاللہ اچھے طریقے سے ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ اللہ پاک کی 5 صفات لکھیے۔ اللہ پاک کی 5 صفات لکھیے۔ مسجود و معبود ہے، یعنی اسی کو سجدہ کیا جاتا ہے، اسی کی عبادت کی جاتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر بندے کا کسی اور کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اسی طرح ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کے رسول ہیں۔ نمبر 2، سمیع و بصیر ہے، یعنی وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ بے شک اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ یہ صفات اللہ تعالیٰ میں ہے تو بندوں میں بھی تو ہے کہ ہم بھی سنتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ذاتی ہے، ہماری یہ صفات عطائی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عطا کی سننے اور دیکھنے کی صلاحیت، تو ہم اس کی دی ہوئی طاقت سے سنتے اور دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود بغیر کسی کے دیے سمیع و بصیر ہے، وہ ذاتی طور پر سمیع و بصیر ہے اور ہم عطائی طور پر سمیع و بصیر ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، ہر شے کی قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید، قرآن رشید میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے۔ اس پر ہمارا ایمان ہے۔ وہ ابدی و ازلی ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے
اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالی کی ذات موجود کہ جب کوئی بھی موجود نہیں تھا، اور جب کوئی بھی موجود نہیں ہوگا پوری دنیا فنا ہو جائے گی، تمام لوگ موت کے گھاٹ اتار دیے جائیں گے، اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالی کی ذات موجود ہوگی، کہ جس کے متعلق ایک روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھی جب موت عطا فرمائے گا، پھر فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کے لیے بادشاہت ہے؟ جب کسی کا جواب نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا للہ الواحد القہار، اللہ واحد قہار کے لیے بادشاہت، وہ رزاق ہے، یعنی روزی دینے والا ہے۔ بے شک مجھے آپ کو تمام چرند و پرند کو روزی دینے والی ذات اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید قرآن رشید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں کہ جس کی روزی ہمارے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ تو پیارے پیارے بچوں، یہ اللہ پاک کی چند صفات کے متعلق ہم نے سنا۔ مشہور آسمانی کتابوں کے نام لکھیے۔ آسمانی کتابیں جو مشہور ہے وہ 4 ہیں: توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ توریت حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کی گئی۔ زبور حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی۔ انجیل حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی۔ قرآن مجید ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ پیارے بچوں، یاد رکھیے کہ اب اس وقت توریت، زبور، انجیل، ان تمام کتابوں پر ہم عمل نہیں کر سکتے۔ ایمان ضرور رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی، اپنے انبیاء کرام پر نازل کی، لیکن عمل کرنے کے لیے قرآن مجید برہان رشید ہمارے پاس موجود ہے۔ ہمیں صرف اور صرف قرآن مجید پر ہی عمل کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ توریت، زبور، انجیل میں یہود و نصارہ نے اپنی جانب سے تحریف کر دی ہے اور رد و بدل کر دیا ہے، کمی بیشی کر دی ہے۔ اب وہ کتابیں اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں، اب وہ کتابیں اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں۔ قرآن مجید قرآن رشید کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ پاک نے لیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم خود ہیں۔ لہٰذا ہمیں قرآن مجید برہان رشید پر ہی عمل کرنا ہے۔ یہ مشہور آسمانی کتابوں کے متعلق ہم نے کچھ معلومات جاننے کی کوشش کی۔ نجاست غلیظہ کی 4 مثالیں لکھی ہیں۔ نجاست غلیظہ کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے یہ سمجھ لینا ضروری ہے، نجاست غلیظہ وہ نجاست جس کا حکم سخت ہے، جس کا حکم سخت ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر یہ کپڑے یا بدن پر 1 درہم کی مقدار سے زیادہ لگ جائے تو اس کا پاک کرنا فرض ہے۔ بغیر پاک کیے اگر نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی۔ اگر درہم کے برابر لگ جائے تو اس کا پاک کرنا واجب ہے۔ اگر بغیر پاک کی نماز پڑھ لی تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، اور کپڑے یا بدن کو پاک کر کے دوبارہ نماز پڑھنا واجب ہوگا۔ اگر یہ نجاست درہم کی مقدار سے کم لگ جائے تو اس کا پاک کرنا سنت ہے۔
اگر بغیر پاک کی نماز پڑھی تو نماز ہو جائے گی مگر خلاف سنت۔ تو پیارے بچوں، یہ نجاست غلیظہ کی ہم نے تعریف سنی اور اس کا حکم سنا۔ اب اس کی 4 مثالیں دیکھتے ہیں کون کون سی۔ انسان کا پیشاب، پخانہ اور بہتا خون، خشکی کے ہر جانور کا بہتا خون، کتا، بلی، چوہا، گدھا کا پیشاب اور پخانہ، حلال جانور جنہیں ہم کھاتے ہیں، جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، گائے، بھینس، بکری، تو گائے بھینس کا گوبر وغیرہ۔ تیمم کی 5 سنتیں لکھیے۔ تیمم کے اندر جو 5 سنتیں ہیں وہ کون کون سی ہے؟ بسم اللہ پڑھنا، ہاتھوں کو زمین پر مارنا، پہلے چہرے پر ہاتھ پھیرنا، دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا، پہلے چہرے پر ہاتھ پھیرنا، پھر دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا، انگلیوں سے داڑھی کا خلال کرنا۔ یہ 5 سنتیں تیمم کی۔ یاد رہے تیمم کیا ہے کہ تیمم غسل اور وضو کے قائم مقام ہے، کہ جس وقت بندے کو پانی پر قدرت حاصل نہیں ہوتی یا اس کے ساتھ ایسا کوئی عذر ہوتا ہے کہ اب پانی اگر استعمال کرتا ہے تو اس کی جان چلی جائے گی، ایسا شدید خطرہ لاحق ہے، تو اس صورت میں فقہاء کرام نے تیمم کی اجازت دی ہے۔ تو تیمم یہ ہوتا ہے کہ جو چیز مٹی یا جن سے زمین سے ہیں تو اس پر ایک بندہ ہاتھ اپنے مارتا ہے اور اس سے چہرے کا اور ہاتھوں کا مسح کرتا ہے۔ تو اس کا یہ طریقہ کار یہاں پر ہم نے سنا کہ پہلے بسم اللہ پڑھنا، ہاتھوں کو زمین پر مارنا، پہلے چہرے پر ہاتھ پھیرنا، دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا، انگلیوں سے داڑھی کا خلال کرنا۔ تو پیارے بچوں، یہ نجاست غلیظہ کی 4 مثالیں اور تیمم کی 5 سنتیں اس کے متعلق ہم نے سنا۔ آگے چلتے ہیں۔ نماز کی شرائط ترتیب سے لکھیے۔ نماز کی جو شرائط ہے وہ 6 شرائط ہے۔ یاد رہے جب شرط کسی کام کی فوت ہو جاتی ہے تو مشروط بھی فوت ہو جاتا ہے، کہ جو کسی کام کے کرنے کی شرائط مقرر کی ہوتی ہے، اگر بندہ شرائط پر ہی پورا نہیں اترتا تو اگلا اس کا کام جو ہے وہ بیکار ہوتا ہے، بے سود ہوتا ہے، بے فائدہ ہوتا ہے۔ طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت، تکبیر تحریمہ۔ طہارت یعنی نمازی کا بدن، لباس اور جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے اس کا پاک ہونا۔ ستر عورت یعنی مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت اس حصے کا چھپا ہوا ہونا، عورت کے لیے سوائے 5 اعضاء کے منہ کی ٹکلی اور منہ کی ٹکلی، دونوں ہتھیلیاں، دونوں پاؤں کے تلوے، اس کے علاوہ پورے جسم کا چھپا ہونا۔ استقبالی قبلہ یعنی کعبۃ اللہ کی جانب چہرہ کرنا۔ وقت، جو نماز نمازی پڑھ رہا ہے اس نماز کا وقت ہونا۔ نیت، جو نمازی نماز ادا کر رہا ہے اس نماز کی نیت کا دل میں ہونا، کیونکہ نیت جو ہے وہ دل کے پکے ارادے کا نام ہے۔ تکبیر تحریمہ یعنی لفظ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرنا۔ یہ نماز کی شرائط ترتیب سے ہم نے سنی۔ فرض نمازوں کے نام اور ان کے اوقات لکھیے۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ اب ان کے اوقات کیا ہے؟ فجر کا وقت صبح صادق سے طلوع آفتاب تک، ظہر کا وقت زاویہ کبریٰ کے اختتام سے عصر کا وقت شروع ہونے تک، اور عصر کا وقت ظہر کا وقت ختم ہونے سے غروب آفتاب تک۔ مغرب یعنی غروب آفتاب سے عشاء کا وقت شروع ہونے تک، یہ جو وقت ہے یہ مغرب کا وقت ہے۔
کہ مغرب کا وقت ختم ہونے سے صبح صادق تک عشاء کا وقت ہوتا ہے۔ تو یہ نمازوں کے نام اور ان کے اوقات کے متعلق ہم نے سنا کہ یہ نمازوں کے اوقات ہے، اور ان نمازوں میں ان اوقات میں ہی یہ نمازیں ادا کی جائے تو ادا کہلائے گی، ادروائز یہ قضا ہوگی۔ پیارے بچوں، آج جو ہم نے سنا وہ کن ٹاپک کے متعلق ہم نے سنا ہے، اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ اللہ پاک کی صفات کے متعلق ہم نے چند باتیں سنی، آسمانی کتابوں کے متعلق، اسی طرح نجاست غلیظہ کیا ہوتی ہے اور اس کا حکم کیا ہے، تیمم کے متعلق، نماز کی شرائط کے متعلق، فرض نمازوں کے نام اور اوقات، ان کے متعلق آج ہم نے سنا۔ تو امید ہے پیارے بچوں کہ آپ نے آج کا یہ سبق انتہائی توجہ سے سمجھ لیا ہوگا۔ اس کی خوب دہرائی کیجئے، اللہ پاک آپ کا حافظہ مضبوط بنائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔